اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز جیسا کہ آپ لوگوں کو ٹی وی سے اور خبروں سے اور ہر چیز سے معلوم ہو چکا ہوگا، سوشل میڈیا سے، کہ عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ اسمبلی سے حاصل کر لیا اور اس کے اندر ان کے ارکان کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اس سے تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حفیظ شیخ کی نامزدگی کے اوپر مسئلہ ہے یا مسئلہ ہوگا، اندرونی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ادروائز پارٹی اور یہ جو اتحادی ہیں ان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وہ یہی ہے کہ عمران خان بدستور وزیر اعظم رہیں۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ گیلانی صاحب جو کامیاب ہوئے ہیں، ان کی ایک وکیل صاحب نے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر لیا کہ ان کا نوٹیفیکیشن روکا جائے، اور حکومت نے بھی سپریم کورٹ کے اندر اس چیز کو، یہ جو خواتین ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے ایک سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کر لیا ہے کہ جناب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر از خود نوٹس بھی لینا چاہیے۔ بہرحال جو بھی ہے، یہاں پہ میں ایک بات کا ضرور تذکرہ کروں گا کہ یہ جو کل اسمبلی ہال کے اور پارلیمنٹ کے باہر جو کچھ ہوا، جو پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ڈی ایم کے، جو اب میں ان کو نون لیگ نہیں کہوں گا، پی ڈی ایم کہوں گا، تو پی ڈی ایم کے جو رہنما تھے ان کے درمیان جو ہاتھا پائی وغیرہ ہوئی، اس کی بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ وہ کس لیے مزاحمت کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ان عہدوں کے اوپر فائز رہ چکے ہوں تو آپ کو ایسی جگہ پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور مصدق ملک یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بہت بولتے ہیں، اور کل انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، یعنی کہ یہ حرکتیں کرنے کی نہیں ہیں۔ وہاں پہ میرے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یار دوست بھی موجود تھے، اور کچھ رپورٹرز بھی وہاں پہ میرے جو جاننے والے وہ موجود تھے۔ انہوں نے جو مجھے ویڈیوز وغیرہ سینڈ کی، اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور آپ ذرا اس کو سوچئے ویورز، کہ پیپلز پارٹی جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بہت اچھا کھیلتی ہے، اور ایسی جگہوں پہ کبھی بھی زرداری صاحب یا ان کا کوئی بھی جو نمائندہ یا کارندہ یا ان کا پارٹی کا ورکر یا پارٹی کا وہ کبھی بھی ایسی جگہ پر نہیں جاتے۔ وہ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے وہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں۔ لیکن نون لیگ جو ہے بیسیکلی غنڈوں کی جماعت ہے، اور ان کا غنڈہ گردی ان کا وتیرہ ہے۔ جیسے کہ کل مریم نواز کے اس سے ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ اکیلے ہی سب کے لیے بہت تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کو ہٹلر بنا کے پیش کرنا چاہتی ہے، اور اپنے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہے۔ اور انہوں نے یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کی مزاحمت کی ہے، لیکن جو مریم نواز ہے اس نے اپنی پریس ریلیز کے اندر اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ تو بات یہ کی کہ مریم اورنگزیب کو میرے ایک ساتھی رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی منع کیا کہ آپ اس طرح کی بات یہاں پہ مت کریں۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ وہ پارٹی سے قطعی تعلق، ایک ذاتی تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی میں تو ایسے کروں گی۔ یہ ان کے الفاظ تھے کہ میں یہ کروں گی اور میں یہ نعرے لگاؤں گی۔ پھر جس قسم کی زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا یہ آفٹر شاک، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آفٹر شاک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی غریب آدمی کو 10 تھپڑ مار دیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک سابقہ وزیر اعظم کو جو ایک تھپڑ پڑا ہے، وہ ان 1000 تھپڑوں سے پہ بھاری ہے۔ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو جوتا پڑا ہے، جوتا کلب کے ممبر بن گئے، وہ جو لنڈے کا رستو ہے وہ جوتا کلب کا، گو کہ میں اس چیز کی مزاحمت کرتا ہوں۔ لیکن جب آپ اس طرح کے جسے کہتے ہیں کہ شبدہ بازیاں دکھائیں گے اور اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ اور اس کو آپ کسی کا وہ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ جمہوریت کا حسن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسمبلی میں بھی آپ لوگ یہی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید پہ اسی مصدق ملک نے اور جاوید لطیف نے حملہ کرایا تھا، پارلیمنٹ کے اندر کرایا تھا، پارلیمنٹ لانچز کے اندر کرایا تھا۔
تو اس وقت یہ کہتے کیا خیال ہے. پھر یاد ہوگا آپ کو کہ نواز شریف جو تھا یہ ابھی اس کو جیل نہیں ہوئی تھی تو یہ جناب پارلیمنٹ ہاؤس آیا تھا اور اس سے جسے کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا شہباز شریف سے. تو اس کے بعد انہوں نے نکل کے ان کے گارڈز نے نکل کے ٹی وی کیمرہ مین کے منہ پہ لات بھی ماری تھی. تو یہ لوگ بھی یہ کرتے رہے ہیں. تو اب ان کو انہی کی زبان میں اگر جواب دیا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے پھر میں یہ کہوں گا. اور پھر پیپلز پارٹی کا یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی ایک خاتون نے جو ایکس وزیر اعلیٰ سندھ تھے جام کیا نام تھا ان کا ڈاکٹر صاحب کا, تو ان کے منہ پہ چپل ماری تھی, یعنی کہ جوتا مارا تھا ان کے منہ کے اوپر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی. اور وہ جب وہ اسمبلی ہال سے باہر آ رہے تھے تو ان کے منہ پہ جوتا مارا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتی رہی ہیں. اور اس کے بعد وہ ویلا ہوا کہ جناب ان کو کس نے اندر آنے دیا تھا, مہمانوں کی گیلری میں کیوں بیٹھے, مطلب یہ ڈرامہ ایک چلتا رہتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نون لیگ کو چاہیے, پی ڈی ایم کو چاہیے کہ اب جسے کہتے ہیں کہ مہذب زبان استعمال کریں, مہذب معاشرے کے اگر فرد یہ بن سکتے ہیں, گو کہ تھوڑا سا اس میں مشکل ہے لیکن اگر یہ بننا چاہیں تو بن بھی سکتے ہیں, تو پھر آپ کو اس قسم کی کسی چیز کا سامنا کبھی بھی نہیں کرنا پڑے گا. آپ آئیں, آپ ایک پریس کانفرنس کرنی ہے, آپ اس کے اندر اپنا موقف بیان کریں. اس کے اندر آپ کو یہ نعرے لگانے کے, کسی کو ذاتیات پہ حملہ کرنے کے کوئی وہ نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک بیانیہ وہ دیا, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہماری عورتوں کے دوپٹے کھینچے گئے, یہ کھینچے گئے. تو میں یہاں پہ یہی بات کروں گا کہ بے نظیر بھی ایک عورت تھی. بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ بھی ایک خاتون تھیں جن کی برہنہ تصویریں شہباز شریف نے ہیلی کاپٹر سے پھینکوائیں. نصرت بھٹو پہ کیا کیا تہمتیں لگائیں. پھر وزیر اعظم جو ہیں ان کی بیگم کے اوپر کیا کیا تہمتیں لگائیں, ان کو کن کن نام سے لقابتے ہیں, تو یہ بھی عورتیں ہیں. اور اسی طریقے سے وہ بھی عورتیں ہیں گی کہ جو ان لوگوں کے عتاب کا نشانہ اور ان لوگوں کی تنزیہ گفتگو کا نشانہ بنتی رہی ہیں, وہ بھی عورتیں ہیں گی. تو اگر عورت کا کارڈ یہ کھیلنے کی اب کوشش مت کریں. اور یہاں پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ مردوں کا جمع غفیر ہو تو وہاں پہ عورتوں کو ویسے بھی آنا نہیں چاہیے, اور اگر آئیں بھی تو ان کو ایک لمٹ کے اندر رہنا چاہیے. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جو بویا ہے وہ آپ کاٹ رہے ہیں. اب آتے ہیں جناب ذرا وزیر اعظم نے جو اعتماد کا ووٹ لیا اس کی طرف, گو کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ یہ حسب اختلاف کا کام تھا کہ جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کرا دیا تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جسے کہتے ہیں کہ ایک سمری تیار کرتے اور اسپیکر کو بھیج دیتے کہ جناب ہمیں اب وزیر اعظم کے اوپر, کیونکہ ہم انہیں یہ سیٹیں یہاں سے لے لی ہیں اور آپ جو ہے یعنی کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرتے. لیکن عمران خان نے, یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم نے خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا کہ اگر میرے اوپر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے اور میں اگر اپنی اکثریت کھو چکا ہوں تو مجھے وزیر اعظم لینے کا حق نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے خود ہی اپنے طور پہ یہ چیز کی اور اس کے اندر وہ کامیاب ہو گئے, بلکہ ان کو 2 ووٹ زیادہ پڑے. یہاں پہ میں بات کروں گا ڈاور صاحب کی کہ انہوں نے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ جمہوریت اور پارلیمنٹرین ہونے کا ثبوت دیا. تو انہوں نے اسمبلی کے اندر آئے, گو کہ انہوں نے پتہ نہیں ووٹ دیا یا نہیں دیا, ویسے نہیں دیا انہوں نے ووٹ, لیکن وہ اسمبلی میں آئے کیونکہ صدر پاکستان نے یہ اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا. تو انہوں نے اس پہ عمل کرتے ہوئے, بے شک ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے پارلیمانی روایت کی ایک ایسی بنیاد رکھی ہے کہ جو یہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں جو اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ گاڈ کہتے ہیں سیاست کے, ان کے منہ پہ انہوں نے ایک تھپڑ مارا ہے داور صاحب نے. اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے اور بیٹھ کے, اور اسی طرح وہ چترالی صاحب جو تھے جماعت اسلامی کے, انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ نہیں, قانون کے مطابق ہمیں اسمبلی کے اندر آنا چاہیے. اب یہاں پہ پی ڈی ایم نے رائے فرار اس لیے اختیار. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان آیا رات کو,
انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس اسمبلی کو ہی نہیں مانتے. او بھائی اسمبلی کو تو آپ پہلے دن سے نہیں مان رہے, ابھی تو رزلٹ آنا بھی نہیں شروع ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جی اے پی سی بلوائیں اور اس انتخاب کو کالعدم قرار دلائیں یہ وہ. تو اس وقت سے ان کا رونا دھونا تو بند ہو نہیں رہا, کیونکہ ان کو تو نظر آ ہی نہیں رہا کہ میں آئندہ کبھی اسمبلی میں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا. اور یاد رکھیں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے. یہ میں نے آپ کو بڑے مطلب اس سے کہا تھا, میں نے کہا عمران خان کی سیٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اس وقت جتنے بھی ٹی وی کے بڑے بڑے اینکر ہیں, ایون کہ صابر شاکر صاحب ہیں, عارف حمید بھٹی صاحب ہیں, بھٹی صاحب ہیں, سمیع ابراہیم ہیں, یہ جو دوسرے ہیں, یہ تمام کہہ رہے تھے کہ او ہو یہ تو یوں ہو جائے گا, عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا. یعنی کہ کوئی بھی اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا. لیکن میں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ یہ عمران خان کی سیٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. عبدالحفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر یا ان کے ٹکٹ کے اوپر تو مسئلہ بن سکتا ہے. دیکھیں میں ایک ذاتی رائے کہتا ہوں کہ اگر گھر کے اندر 8 افراد ہیں اور خاتون خانہ کہتی ہیں کہ جناب آج یہ چیز پکانی ہے, تو یہ جو 7 افراد ہیں ضروری نہیں کہ ان کو وہ چیز پسند ہو, اور اس کے اندر سے 1-2 بندے اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں جی میں یہ نہیں کھاؤں گا. تو پھر اس کا جسے کہتے ہیں سدے باب کیا ہوتا ہے کہ یا وہ انڈا فرائی کر کے کھائے گا یا پھر وہ کہیں باہر جا کے کھائے گا, لیکن وہ چیز وہ نہیں کھائے گا. تو اسی طریقے سے عبدالحفیظ شیخ کے اوپر اگر کسی کو اعتراض تھا, بہتر یہ تھا کہ وہ اس کو بتا دیا جاتا, عمران خان کو بتا دیا جاتا, درخواست دے دی جاتی, ویسے بتا دیا جاتا کہ جناب ہم عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے. تو یہ بات بھی افہیم و تفہیم سے ہو سکتی تھی, لیکن اس کا آفٹر شاک یہ نکلا ہے اور اس کا جو لب لباب اور آخر یہ نکلا کہ جناب عمران خان پہ تو ہمیں اعتماد ہے لیکن عبدالحفیظ شیخ کو ہم نے ووٹ نہیں دیا, نہ دینا تھا. تو بہرحال جو کہ غلط ہے, میں یہاں پہ یہ بھی بات کروں گا کہ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. لیکن اگر پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ سے جتوایا ہے اور ایکچول اور حقیقی ووٹ سے جتوایا ہے, تو ان کو کل پارلیمنٹ کے اجلاس میں آنا چاہیے تھا اور اپنی اکثریت شو کرنی چاہیے تھی, جس کے اندر وہ ناکام رہے, بلکہ سمجھ لیں کہ دم دبا کے بھاگ گئے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو یہ آگے کر دیتے ہیں, مولانا فضل الرحمان جنا ہمارا کوئی ممبر بھی اجلاس میں نہیں جائے گا, اور یہ غیر آئینی اجلاس ہے. بھائی غیر آئینی اجلاس کیسے؟ صدر پاکستان نے طلب کیا ہے. یعنی کہ کل 12:15 12:30 تک پاکستان کے اندر عملاً وزیر اعظم نہیں تھا. اگر آپ قانون کے مطابق بات کریں تو یہ آئین کی ایک آرٹیکل ہے 79, اس کے تحت کل 12:30 بجے تک پاکستان کے اندر کوئی بھی وزیر اعظم نہیں تھا. صدر پاکستان نے باقاعدہ عمران خان کو کہا تھا کہ آپ جب تک یہ ہو رہا ہے اس وقت تک آپ اپنی ڈیوٹی جاری رکھیں, ادروائز عملاً وہ وزیر اعظم نہیں تھے. جب ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا اس کے بعد وہ وزیر اعظم دوبارہ ہو گئے, جسے کہتے ہیں جو طریقہ ہے قانون کا جو طریقہ ہے. تو جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو اس وقت اگر پی ڈی ایم کچھ کرنا چاہتی, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کارڈز پورے نہیں ہیں, جو انہوں نے کیا ہے الیکشن کمشنر کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے وہ انہوں نے دھاندلی کی ہے اور پیسہ چلایا, اور پیسہ بھی اربوں روپیہ چلایا, وہ اربوں روپیہ ان کا کھڈے لائن لگ گیا. یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گیا. ضائع اس لیے ہو گیا کہ ان ممبران نے کہا کہ ہم نے صرف عبدالحفیظ شیخ کے لیے اور یوسف رضا گیلانی کے لیے کیا تھا, اور کسی چیز میں ہم شامل نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ میں حکومت کا ایک کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے. حکومت کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑا مافیا نہیں کہوں گا میں, ان کو کہوں گا گنڈوں کا ایک گینگ کہوں گا, اور میں ان کو بلیک میلرز بھی کہوں گا. وہ اس لیے کہوں گا کہ یہ حکومتوں میں رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے دوسری حکومت کو ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو ابھی مختلف ہوتا, حالات مختلف, اور اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو پھر بھی مختلف ہوتا, کیونکہ یہ تو مکا کی سیاست کرتے تھے. یعنی کہ یہ تو بعد میں پتہ لگ گیا, ایک چیز ڈکلیئرڈ ہو گئی کہ یہ صرف سامنے, یعنی کہ وہ شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میں ان کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ زرداری کو گھسیٹوں گا, کل وہ کس طرح ملاقات کر رہے تھے یہ آپ کو بھی پتہ ہے. ایک خاتون کی, ایک ماں کی اور ایک نانی کی برہنہ تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئی ہیں, لیکن جو ان کا بیٹا اور جو ان کا نواسا ہے وہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز اور جب بلاول بھٹو, محترمہ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوتی ہے تو باقاعدہ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بڑوں کی طرح لڑیں گے نہیں. تو ویورز یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, مرغا جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ
فجر کی اذان سے پہلے بھی اذان دے دیتا ہے، یعنی کہ ایک پشتو کی ایک کہاوت ہے کہ چرک بانگ. تو مرغے سے کسی نے پوچھا کہ یار تم کیا چکر ہے، لوگ تمہیں پالنا پسند نہیں کرتے، کاٹ کے کھانا پسند کرتے ہیں. تو اس نے کہا جو کسی کو خواب غفلت سے جگاتا ہے اس کو لوگ کاٹ دیتے ہیں. تو یہی مثال ہے، یہی مثال عمران خان پہ فٹ بیٹھ رہی ہے. کس لیے فٹ بیٹھ رہی ہے؟ کہ وہ اس عوام کو خواب غفلت سے جگانا چاہ رہا ہے اور اس کو لوگ کاٹنے کے چکر کے اندر ہیں. کیوں کاٹنے کے چکر کے اندر ہیں؟ کہ ان کے مفادات اس کے ساتھ نہیں مل رہے. وہ کرپشن کے اوپر قابو پانا چاہتا ہے. دیکھیں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کرپشن ہے. اگر ہم کرپشن کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو ہمارے سارے مسائل جو ہوں گے وہ 5 سے 10 سال کے اندر حل ہو جائیں گے. لیکن جو کرپٹ مافیا اور جو کرپٹ نظام ہے اور جو کرپٹ لوگ ہیں گے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے. یعنی کہ میں نے کل ایک جسے کہتے ہیں ایک تصویر جو ہے پبلک کی تھی جس کے اندر الیکشن کمیشن کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کل ان کی ایک تصویر وائرل کی تھی کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ جو فارمر اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا ایاز صادق، اس کے ساتھ وہ کیا رویہ ہے اور پرائم منسٹر اور اسد قیصر کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے. کل یہ میں نے تصویر ایک پبلک کی ہے، تو اس کو دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو بہت سی باتوں کا جواب مل جائے گا. دوسری طرف میں بات کروں گا اور آخری بات کروں گا کہ عمران خان کے اوپر ایک کڑا وقت آ گیا ہے. یہ مت سمجھیں کہ جناب یہ ایک ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئی لائف لائن مل گئی ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں نے اپنی ایک ویڈیو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نئی لائف لائن ملی ہے تو اس لائف لائن کو ذرا اب وہ استعمال کر لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گو کہ قانون سازی اتنے آرام سے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے کوشش کریں اور ایسی کوشش کریں کہ لوگوں کو نظر آئے، عوام کو نظر آئے. ہوتا یا نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے، لیکن عوام کو نظر آئے کہ ہاں جی. اور جو آپ قانون بنانا چاہتے ہیں کرپشن کے بارے میں، کرپشن کے کنڈمنیشن کے بارے میں اس کو پبلک کیا جائے، اس کو ٹی وی کے اوپر، اس کو اخباروں کے اندر دکھایا جائے کہ جناب ہم اس نکات کے اوپر یہ قانون ہم لانا چاہتے ہیں، تاکہ اگر یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں اس قانون کو رکوانے کی بھی کوشش کریں تو عوام کے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہاں جی یہ چیز آ رہی ہے. مہنگائی کے اوپر کنٹرول کریں. مہنگائی پہ کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جو ہمارے ملک کی پیداوار ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کو باقاعدہ ایک سروے کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آٹا اور چینی کا جو بحران ہے، اگر یہ ہمارے ذمہ دار حضرات جو ہیں اور ہمارے ملک مالکان جو ہیں جو چینی نہیں سستی کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں بلکہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ایک حل ہے. اس کا حل یہی ہے کہ چینی آپ باہر سے منگا لیں، آٹا آپ باہر سے منگا لیں جسے کہتے ہیں گندم، لیکن معیاری منگائیں. پھر یہ نام نہ ہو کہ جناب یہ گلوکوز آ گیا ہے، کیونکہ یہ پھر ہمارے جو کرپٹ مافیا اور کرپٹ دکاندار ہیں وہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، او جی جو سرکاری چینی ہے وہ تو گلوکوز ہے. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے بہرحال گلوکوز بہتر ہوتا ہے چینی سے. تو لیکن جو ہمارے عوام ہیں گے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. تو معیاری چیزیں منگائیں. اور یہ جو عمران خان ایک بہت زبردست بات کہتے ہیں لیکن وہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں دالیں بھی باہر سے منگانی پڑتی ہیں. تو پاکستان کے کاشتکاروں کو چاہیے کہ اگر دالیں جو ہیں پاکستان کے اندر مہنگی ہیں تو چلو 5-10 روپے کم ہو جائے گی، آپ خود کیوں نہیں اگاتے؟ وہ اس لیے نہیں اگاتے کہ پاکستان کے اندر جو زور دیا جا رہا ہے، جو ہمارے کاشتکار زور دیتے ہیں وہ گندم کو اور گنے کو اور کپاس کو، ان 3 چیزوں کے اوپر وہ فوکس رکھتے ہیں اور ان چیزوں پہ فوکس نہیں رکھتے. تو بہرحال یہ اب ہمارے کاشتکاروں کو بھی سمجھنا چاہیے. تو عمران خان کی حکومت کے اوپر ایک کڑا وقت ہے. کڑا وقت اس لیے کہ اب امتحان سخت ہو گئے ہیں اور اس کے اندر یہی ہے گا کہ اب ان کو جسے کہتے ہیں کہ کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلنا چاہیے، اور شطرنج کی زبان میں کہتے ہیں کہ اپنے جو پیدے ہیں ان پیدوں کو اب سپک رفتار پیدوں میں تبدیل کر دیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اور آخر میں وہی بات میں کروں گا کہ ایک تو ان افغانیوں کے اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اب ان کی پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ان کے اوپر نہ قانون سازی ہونی چاہیے اور یہ مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری قوم کے اوپر، ہماری اسمبلی کے اوپر اور ہمارے بجٹ کے اوپر 30% کا ایک ایکسٹرا بوجھ ہے. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج
پائندہ